حضرات گرامی قدر آئیے، اب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے نبی کے معجزات آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نا، نسائی کی روایت ہے، میرے آقا بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، اور میرے آقا کے پاس 400-500 بکریاں ہیں، 400-500 بکریاں۔ حضور علیہ السلام اب بکریوں کو لے کر کے چرا رہے ہیں، ایک بدو آیا اور آقا کر کے نبی علیہ السلام نے اس کو دعوت دی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھ لیجئے، مسلمان ہو جائیے۔ وہ کہنے لگا اگر آپ یہ ساری بکریاں اگر آپ مجھے دے دینا تو پھر میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، اگر یہ 400-500 بکریاں آپ مجھے دے دیتے ہیں تو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اتنے میرے نبی اپنی امت کے لیے حریص ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اچھا اگر یہ 500 بکریاں لے کر کے کلمہ پڑھتا ہے تو لے کر کے چلا جا۔ اس نے 400-500 بکریوں کو آگے لگایا، اور حضرات گرامی قدر میرے نبی کا یہ انداز دیکھ کر کے، میرے نبی کا یہ انداز دیکھ کر کے اپنے گاؤں پہنچا ہے، اور جا کر کے اس نے اعلان کر دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ اتنا بڑا حوصلہ اللہ کے نبی کے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اس کی تھوڑی سی بیس کاس پہ کم کر دیں باقی ٹھیک. رحمتیں دو جہاں حامی بے کسا، رحمتیں دو جہاں حامی بے کسا، شاہ کون و مکان وہ کہاں میں کہاں، رحمتیں دو جگہ حامی بے کسا، شاہ کون و مکان وہ کہاں میں کہاں، رہبر رہنما سرور سربراہ، رہبر رہنما سرور سربراہ، تاجدار شہا وہ کہاں میں کہاں، ان کی خوشبو سے مہکے چمن در چمن، ان کی خوشبو سے مہکے چمن در چمن، تذکرے آپ کے انجمن انجمن، چاند کی چاندنی تاروں کی روشنی، ان کے رخ سے آیا وہ کہاں میں کہاں، رحمتیں دو جہاں حامی بے کسا، شاہ کون و مکان وہ کہاں میں کہاں، محل کا خوشنما دل کشا دل ربا، مصطفیٰ مجتبیٰ رہنما پیشوا، انگنت خوبیاں، محل کا خوشنما دل کشا دل ربا، مصطفیٰ مجتبیٰ رہنما پیشوا، انگنت خوبیاں جملہ محبوبیاں، ہو سکے نہ بیان وہ کہاں میں کہاں، رحمتیں دو جہاں حامی بے کسا، شاہ کون و مکان وہ کہاں میں کہاں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قصبے اس کی بیس کم کر دیں، جو گونج پیدا ہو رہی ہے اس کو کم کر دیں، تھوڑی سی آواز صاف کر دیں.
بریک آواز کھول دے تو ٹھیک ہو جائے. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے اور مشکل کشا بھی ہے. درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں. جی بالکل ٹھیک ہے. میری معززات، مکرمات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبہ کے اندر ہم نے نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ جسے معراج کہتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور علیہ السلام کو ایسا عطا فرمایا کہ جیسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا. اللہ نے اپنے نبی کو وہاں بلند فرمایا اور وہاں پہنچایا جہاں آج تک کوئی انسان پہنچ نہ سکا. حضرات گرامی قدر لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ نور ہیں. میں نے کہا دیکھیے اگر حضور علیہ السلام نور ہے، جیسے ہی آپ نے ٹھیک کیا تھا نا، جیسے وہ بالکل ٹھیک تھے، اسی طرح کر دے بس کافی ہے. میں نے کہا اگر حضور علیہ السلام نور ہیں تو پھر یہ تو کوئی معجزہ نہ ہوا، یہ تو کوئی بلندی نہ ہوئی کہ وہاں پر تو نورانیوں کا آنا جانا ہے. معجزہ اسے کہتے ہیں، شان یہ ہے، مقام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے انسان تخلیق فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا اور تمام انسانوں کا سردار بنایا. اور پھر عظمت یہ ہے کہ وہاں پر انسانوں کے سردار سید العالمین پہنچے ہیں انسانیت کے لوادے میں. اور عابد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا، اور عابد اس پر بولا جاتا ہے جو جسم اور روح دونوں ہو تو عابد بولا جاتا ہے. میں نے کہا معجزہ یہ ہے کہ میرے نبی وہاں تک پہنچے ہیں کہ جہاں تک آج تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکا ہے. حضرات گرامی قدر، جیسے حضور علیہ السلام کے معجزہ آپ نے پچھلی مرتبہ سنا تو میرا دل چاہتا ہے میں اس موضوع کو تھوڑا سا آگے لے کر کے چلوں. حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ یہ رب کا قرآن ہے. بولو سبحان اللہ. میرے نبی کا معجزہ یہ رب کا قرآن ہے. آسمانی کتابیں 104 کتابیں آسمان سے اتری. تفسیر کبیر کے اندر امام رازی اس بات کو لے کر کے آئے ہیں 104 صحیفے اور کتب نازل ہوئی ہیں. حضرات گرامی قدر، جیسے میرے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو کتاب عطا فرمائی ہے وہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو تمام کتابوں میں سے اعلیٰ عطا فرمائی ہے. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. حضرات گرامی قدر، آئیے قرآن پاک میرے نبی کا معجزہ اور قیامت تلک کے لیے معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے. یاد رکھیے گا، جون سا بھی اللہ کا نبی جب اپنی قوم کے درمیان آئے ہیں تو اس دور کے اندر جس انداز کا دور ہوتا تھا اللہ اسی انداز کے معجزے عطا فرمایا کرتا تھا. حضرات گرامی قدر، حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں، جادو کا دورہ تھا، لوگ رسیاں پھینکتے تو سانپ بن جایا کرتا تھا. اللہ نے کہا میرا سونا نبی پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. یہ جو سانپ بن رہے ہیں، یہ جو رسیاں پھینک رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے سانپ بن رہے ہیں، آپ پھینکیے اپنا عصا، ہم اتنا بڑا سانپ بنائیں گے کہ ان سارے سانپوں کو ہی کھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا قوم کا مقابلہ کرنے کے لیے. حضرات گرامی قدر،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، آپ کے دور کے اندر ایک بیماری یہ نبینا ہونے کی بیماری کہ بچے پیدا ہوتے تو نبینا ہوتے، یہ بیماری بہت عام ہو چکی تھی۔ اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ بنائی عطا فرما دیتے ہیں۔ کوڑ کی بیماری بہت زیادہ لا علاج ہو گئی، اللہ کے نبی ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، مردہ قبر کے اندر ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو حکم کرتے، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑے ہوئیے، تو مردہ قبر سے کھڑا ہو کر کے اپنے نبی سے گفتگو کرنے لگ جاتا۔ سبحان اللہ، قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو معجزے ہیں یہ اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ کی شان ہے۔ کوئی شخص، ہم نے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھی، سیالکوٹ کا ایک بندہ، وہ کہنے لگا جی دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے نبی جو ہیں وہ اللہ کا حکم دیتے تو پھر مردہ کھڑا ہو جاتا، کہ قم بإذن اللہ کہتے کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو مردہ کھڑا ہو جایا کرتا۔ ہمارا پیر ایسا ہے جو یہ کہتا ہے قم بإذنی، میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو مردہ میرے پیر کے حکم سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بابا کچھ تو شرم کیجئے، کچھ تو حیا کیجئے کہ تم نے اب اپنے پیروں کو نبیوں سے بھی بلند کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نہیں، آج عقیدہ بھی لے کر کے جائیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا جب دور آیا، اس دور کے اندر زبان کی بڑی مہارت تھی، عربی لوگ بڑے بڑے اشعار پڑھا کرتے تھے، اور باقیوں کو عجمی کہا جاتا تھا، گنگے کہا جاتا تھا کہ ان کو بولنا نہیں آتا، وہ اپنے اپنے اشعار پر فخر کیا کرتے تھے۔ اللہ نے میرے نبی کو معجزہ عطا فرمایا، اور جب وہ اپنے اپنے اشعار لا کر کے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگایا کرتے، ایک اشعار ہے کسی نے لکھ دیے ہیں، اب وہ دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا اور اس پر فخر کیا جاتا، اور جب تک کوئی اور اس سے بلند اشعار نہ آتے تب تک وہ اس دیوار کے ساتھ لگا رہتا، اور لوگوں میں شہرہ ہوتا کہ یہ بہت بڑا شاعر ہے۔ میں قربان جاؤں، بڑے بڑے اشعار لکھے ہوئے تھے۔ جب میرے نبی کی باری آئی ہے، اب اللہ نے جب قرآن نازل کیا ہے تو قرآن کی سورۃ الکوثر لکھ دی گئی ہے۔ سب کے سب شاعر سر جوڑ کر کے بیٹھ گئے، یہ تو عجب کلام ہے جو آج تک ہم نے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے۔ بڑے بڑے شاعروں کی بولتی قرآن پاک نے آ کر کے بند کر دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ میرے نبی کا معجزہ، بولو یہ میرے نبی کا۔ آج وکاس بھائی گلا بیٹھے ہی بیٹھے، آج لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، بڑا نظر لگی ساڑھے سپیکر نو ہے، پتہ نہیں کی گیا، مائک دا مسئلہ ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ قرآن نبی علیہ السلام کا معجزہ اور قیامت تلک کے لیے معجزہ ہے۔ اللہ نے جب یہ قرآن نازل فرمایا اور پھر اللہ نے چیلنج کر دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اللہ نے چیلنج فرما دیا، اور جاؤ جنوں اور انسانوں تم سب کے سب مل جاؤ، اور جو میں نے معجزہ اپنے نبی کو عطا کیے، جو کتاب عطا کر دیے، اس جیسا قرآن بنا کر کے لے کر کے آؤ۔ تم جو کہتے ہو کہ یہ قرآن خود بناتے ہیں، یہ بیٹھ کر کے لکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کا اپنا کلام ہے، کہا میرا چیلنج ہے، رب کبریا نے چیلنج کر دیا ہے کہ اس جیسا قرآن لے کر کے آؤ۔ تم بڑے بڑے شاعر ہو، بڑے بڑے ادیب ہو، اپنا کلام لے کر کے آؤ۔ کہا اگر قرآن نہیں لا سکتے
سکتے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اس جیسی ایک صورت لے کر کے آؤ، اس جیسی ایک صورت بنا کر کے دکھلاؤ، ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّن مِّثْلِهِ اس جیسی ایک بات لے کر کے آ جاؤ۔ رب کبریا کی قسم ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، اور میں اس ڈرامے باز پیر کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو اس بات کو کرامتیں مانتے ہیں، لو جی منہ سے کیل نکل گئے پیر صاحب کی کرامت ہے، لو جی یہ آنکھ سے زنجیر نکل گئی پیر صاحب کی کرامت ہے، ہاں ہاں ثابت کر دیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اقرار بھائی کو جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور توحید کا نغمہ گنگنایا اور شرک کے اڈے پہ جا کر کے رب کی توحید کا پیغام سنا دیا۔ بڑے بڑے لوگ وہ کام نہیں کر سکے جو اقرار بھائی نے کر ڈالا ہے اور بتلایا کہ یہ ٹھگ ہے، یہ ڈرانے باز ہے، یہ پیر کوئی نہیں، یہ اللہ کا ولی کوئی نہیں۔ رب کبریا کی قسم ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کو ایک آیت بھی قرآن کی پڑھنی نہیں آئی ہے، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی پڑھنی کوئی نہیں آئی۔ ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہو، ختم نبوت پر ایک آیت تمہیں نہیں آئی، ایک حدیث تمہیں نہیں آئی ہے۔ وہ مرد کلندر، وہ مجاہد انسان، اور بڑی مجلس کے اندر اس نے کہا بتلاؤ تو صحیح پیر صاحب یہ تو شف شف کرتے ہو، پڑھتے کیا ہو؟ کہا میں جو کچھ مرضی پڑھوں یہ میرا معاملہ ہے۔ مانا یہ ہوا کہ کچھ نہیں پڑھتا ہے، یہ ڈرانے بازیاں ہے، اور عقیدہ ہمارا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو سنت کا پابند ہوتا ہے۔ یہ رب کے ولی کوئی نہیں ہے، نہ قرآن آئے، نہ حضور کی حدیث آئے، نہ سنت کے مطابق چہرہ ہو، نہ سنت کے مطابق لباس ہو، نہ سنت کے مطابق نماز ہو، نہ سنت کے مطابق تیری ادائیں ہو۔ اربوں روپے کما لیے، سب سے بڑا بزنس پاکستان کے اندر یہی بزنس ہے۔ ایک ایک پیر، ایک ڈھیری بناؤ، اس پر پیر بن کر کے بیٹھ جاؤ، تم سے کوئی نہیں پوچھے گا پیر صاحب کچھ آمدہ بھی ہے کہ نہیں آمدہ۔ اے ہمارا انداز دیکھیے، ہم نے مسجد کا امام رکھنا ہو تو ہم اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ قرآن آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تم نے اپنی نوجوان بچیاں ان کے پاس بھیجی ہیں، تم نے اپنا مال بھیجا، اپنی عزتیں لٹوائی ہے، تم نے آج تک پوچھا ہی کوئی نہیں پیر صاحب قرآن دی آیت سناؤ، آخر پڑھ دے کیو آخدے بڑے بڑے وظائف اور بڑے بڑے اذکار سے میرے پیر کی جوتی زیادہ کام کرتی ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہے کہ قرآن سے، رب کے کلام سے، اذکار سے زیادہ میرے پیر کی جوتی کام کرتی ہے۔ اس سے بڑی توہین اور اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ اب یہ قوم جاگ پڑی ہے، اب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب ریسرچ کا دور ہے۔ انشاءاللہ ہر ڈرامے باز پیر جتنے ہیں 99% اب ان سے سوال کیا جائے گا، اب ان کے گریبان کو پکڑا جائے گا، اور یہ جتنے رونگ نمبر ہیں ان کو ان کی گدیوں سے اتارا جائے گا۔ اب یہ ڈرامے بازیاں ہم چلنے دیں گے نہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو قرآن پڑھے، جو نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھے، اور جو لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلاتا ہے۔ یہ ہمارا کھلا اعلان ہے۔ بڑے بڑے یہی تو کام علماء اہل حدیث کئی سالوں سے کر رہے ہیں، یہی تو تم کو بتا رہے ہیں کہ یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں۔ وہی بچی جس سے 4 بار اس نے تو یہی کہا بھی یہ ڈرامے بازیاں ہیں، یہ تو میں نے تمہیں کر کے کرتب دکھا دیے ہیں، یہ بتاؤ پڑھتے کیا ہو؟ اور عجب بلوٹوتھ دم ہے کہ دم ادھر ہو رہا ہے، سپیکر میں ہو رہا ہے، اور ٹیلی فون کے ذریعہ سے، ویڈیو کے ذریعہ سے بندہ انگلینڈ بیٹھا ہے، اتنی بڑی تیز اس کی شف ہے کہ وہ انگلینڈ تک پہنچتی ہے۔ قربان جاؤ، اتنا بڑا
مشرک کے عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے. مشرک ہوندا ہی ہوے جنوں عقل نہ ہوے, عقل آ جاوے تے رب نو پہچاننا کوئی مشکل گل ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا بابا اللہ نے, کہتا ہے جی میری کرامتیں ہیں, کرامتیں ہیں. اللہ نے جو نبیوں کو معجزے عطا فرمائے ہیں نا, دیکھیے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بڑے معجزے عطا فرمائے, لیکن قرآن سنیے, قرآن سنیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. خود کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے میرا سونا نبی بتلائیے ان کو, اور میرے نبی فرما رہے ہیں یہ جتنے معجزے ہیں, یہ کرامتیں ہیں, سب اللہ کی طرف سے ہے. میں تو اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں, میری جان کا مالک بھی رب کبریا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پر قرآن اللہ نے اعلان کر دیا, میرے نبی نے اعلان کر کے بتلا دیا قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ. میرے سونے نبی فرما رہے ہیں لوگوں سنو, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ, میں تو یہ بھی نہیں کہتا عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ, نہ میں رب کے خزانوں کا مالک ہوں, وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ, اور نہ ہی میں علم غیب رکھتا ہوں, اور نہ ہی میں اپنے آپ کو فرشتہ کہتا ہوں. میرے نبی نے 3 عقیدوں کی رد کی ہے. نہ آپ فرماتے نہ میں نور ہوں, نہ میں فرشتہ ہوں, نہ میرے پاس علم غیب ہے, اور نہ ہی میں رب کے خزانوں کا مالک ہوں. کہا ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو اس کا پابند ہوں, اللہ جو وحی نازل فرماتے ہیں میں اس کا پابند ہوں. معنی یہ ہوا میرے نبی سے بڑھ کر اس کائنات میں شان والا کوئی نہیں, عظمت والا کوئی نہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جان کا بولو مالک. یہ عقیدہ ہے اہل الحدیث کا. حضرات گرامی قدر آئیے, اب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے نبی کے معجزات آپ کے سامنے رکھوں. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا نا, نسائی کی روایت ہے میرے آقا بکریاں چرا رہے ہیں, بکریاں چرا رہے ہیں, اور میرے آقا کے پاس 400-500 بکریاں ہیں, 400-500 بکریاں. حضور علیہ السلام اب بکریوں کو لے کر کے چرا رہے ہیں. ایک بدو آیا اور آ کر کے نبی علیہ السلام نے اس کو دعوت دی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میرا کلمہ پڑھ لیجئے, مسلمان ہو جائیے. وہ کہنے لگا اگر آپ یہ ساری بکریاں اگر آپ مجھے دے دینا تو پھر میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. اگر یہ 400-500 بکریاں آپ مجھے دے دیتے ہیں تو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. حضور علیہ السلام اتنے میرے نبی اپنی امت کے لیے حریص ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں اچھا اگر یہ 500 بکریاں لے کر کے کلمہ پڑھتا ہے تو لے کر کے چلا جا. اس نے 400-500 بکریوں کو آگے لگایا, اور حضرات گرامی قدر میرے نبی کا یہ انداز دیکھ کر کے, میرے نبی کا یہ انداز دیکھ کر کے اپنے گاؤں پہنچا ہے, اور جا کر کے اس نے اعلان کر دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, کیونکہ اتنا بڑا حوصلہ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ میرے نبی کا معجزہ, بولو میرے نبی کا معجزہ. اور میں ابتدا میں ہی کہوں حضرات گرامی قدر, میرے نبی نے چاند شک کر کے دکھلایا, میرے نبی نے چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھلایا, میرے نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے بڑے بڑے معجزات. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں میرے نبی کا ایک اور بہت بڑا معجزہ, اور میں یوں کہوں کہ میرے نبی کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے. کون سا معجزہ؟ اے میرے نبی کے صحابہ, میرے نبی کا سب سے بڑا
بڑا معجزہ ہے میرے نبی کے یار صدیق اکبر کی صداقت میرے نبی کا معجزہ ہے میرے نبی کے یار فاروق اعظم کی عدالت میرے نبی کا معجزہ ہے میرے نبی کے یار عثمان غنی کا حیا و ایمان میرے نبی کا معجزہ ہے میرے نبی کے یار حیدر کرار کی شجاعت میرے نبی کا معجزہ ہے میرے نبی کے یار امیر معاویہ کی سیاست میرے نبی کا معجزہ ہے رب کبریا کی قسم ہے صحابہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ وہ آئے تو تھے جب آئے تھے تو بے ایمان تھے جب وہ آئے تھے تو دل زنگ آلود تھا جب میرے نبی کے پاس آئے تھے تو گناہوں میں لت پت تھے لیکن جب میرے نبی کے پاس آئے میرے نبی کی معجزے والی نگاہ ان پہ پڑی ہے تو پھر اتنا بلند ہوئے اللہ نے ان کے تذکرے پھر قرآن میں کر ڈالے ہیں اللہ نے ان کے ایمان کو پھر آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے اللہ نے ان کو قرآن کی آیات میں سجا دیا ہے اللہ نے ان کے لیے جنت کے وعدے فرما دیے ہیں اللہ ان پر رضی اللہ کہہ کر کے راضی ہو گیا اللہ نے ان کے ایمان کو پسند فرما لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو مسکن کر دیا ہے اس لیے تو میں کہتا ہوں یارو صحابہ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے پھر مینوں ایویں آکھن دیو نا کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شہگیر صحابہ ہیں دو عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے فرش پہ مدنی کے دو مشیر صحابہ ہیں کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں اور میرے باپ جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا فرمان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو ہمارا تو مقدر ہے ہمارے پیر صحابہ ہیں میرے نبی کا معجزہ ہے کہ میرے نبی دین مکہ میں اترا ہے مدینہ میں اترا ہے آج پوری کائنات میں اگر حضور علیہ السلام کا کلمہ پہنچا ہے تو اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے سبحان یہ صحابہ کرام نے پہنچایا ہے حضرات گرامی قدر صحابہ کرام کی زندگیاں میرے نبی کا معجزہ ہے میرے نبی کی ایک ایک ادا کو صحابہ نے محفوظ کیا عمل کیا آگے پہنچایا بولو میرے نبی کا معجزہ ہے حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مجمع الزوائد کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں ایک یہودی بکریاں چرا رہا تھا حضرات گرامی قدر اس نے کیا دیکھا ایک بھیڑیا آیا اس نے ایک بکری کو منہ میں لیا اور لے کر کے بھاگ نکلا یہ یہودی اس کے پیچھے بھاگا اور اس کو ایک ڈنڈا پکڑ کر کے اس بھیڑیے کو مارا اور اس کے منہ سے بکری کو چھین لیتا ہے اب یہ جو بھیڑیا ہے نا یہ انسانوں کی طرح عربی زبان میں بول کر کے کہنے لگا کہ یا عجبا کہنے لگا الا تتق اللہ تنزع منی رزقا او یہودی تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا اللہ نے مجھے رزق دیا تھا تو نے مجھ سے چھین لیا ہے یہودی بڑا حیران پریشان ششدر یہ دیکھو یا عجبا ذئبن یکلمنی کلام الانسی اور دیکھو بھیڑیا عربی بول رہا ہے بھیڑیا عربی زبان میں کلام کر رہا ہے بھیڑیا پھر بولا اور بول کر کے کہتا ہے یہ عجیب بات نہیں ہے کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے اللہ بلوانے پر آئے تو جانور بھی بول پڑا کرتے ہیں
ہیں. کہا عجیب بات یہ ہے الا اخبرک باعجب من ذالک محمد بیثرب. کہا عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ کائنات کا دلہا پیغمبر یثرب میں آ چکے ہیں اور ابھی تک تو یہودی کا یہودی ہے, ابھی تک تو نے نبی علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. اس نے بکریاں چھوڑی, بھاگتا ہوا میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کرتا آقا کلمہ پڑھائیے, کلمہ پڑھائیے, کلمہ پڑھائیے. حضور پوچھتے ہیں بتا آپ تو صحیح وجہ کیا بنی ہے؟ عرض کرتے آپ تو اتنے بڑے اللہ کے نبی ہیں, آپ کو تو جنگل کے درندے بھی اپنا نبی مانتے ہیں, میں اپنا نبی کیوں نہ مانوں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کا معجزہ حضرات گرامی قدر کہ آپ کو سبھی پہچانتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضرات گرامی قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی سلام کیا کرتے, درخت بھی سلام کیا کرتے. توجہ میری طرف رکھیے, صحیح مسلم کی روایت ہے آپ علیہ السلام کا گزر جنگل سے ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہوئی ہے. آپ علیہ السلام نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی رکاوٹ والی جگہ کوئی نہیں ہے کہ جہاں حاجت کر لی جائے, جگہ نظر کوئی نہیں آئے, درخت دور دور ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس گئے ہیں, فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِّنْ أَغْصَانِهَا. آپ علیہ السلام نے اس درخت کو پکڑا, دوسرے درخت کی ٹہنی سے پکڑا اور آپ حکم فرماتے ہیں انقادی علیہ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم کے ساتھ ذرا میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ. درخت زمین سے جڑیں اکھاڑ کر نبی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. آپ نے دونوں کو ملایا, حاجت کو مکمل فرمایا اور پھر حکم فرمایا جیسے چل کر کے آئے تھے ویسے ہی اپنی جگہ پر واپس لوٹ کر کے چلے جاؤ. حضور علیہ السلام کا معجزہ. نبی علیہ السلام مجمع الزوائد کی روایت ہے, جنگ سے واپس آ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے دیکھا درخت ہیں, سایہ موجود ہے. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو آرام کرنے کا حکم فرما دیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, آرام کرنے لگے, سو گئے. نبی علیہ السلام نے بھی درخت کے ساتھ ٹیک لگائی اور آپ بھی آرام فرما ہوئے. حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے. حضور علیہ السلام سو گئے اور کچھ صحابہ دیکھ رہے ہیں, جاگ رہے ہیں. انہوں نے کیا دیکھا, ایک درخت ہے, اس نے اپنی جڑوں کو اکھاڑا اور چلتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. جہاں آپ آرام فرمائے ہیں وہ دور درخت موجود تھا, اس نے جڑیں اکھاڑی, چل کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے نا اپنی شاخیں نبی علیہ السلام پر فرما کر کے آپ کو سایہ کر کے آپ کے پاس تھوڑی دیر رکا اور رکنے کے بعد نا یوں ہی واپس چل پڑا. اپنی جگہ پر جا کر کے اسی طرح وہیں پر کھڑا ہو گیا. صحابہ نے یہ منظر دیکھا, صحابہ حیران, صحابہ ششدر. نبی علیہ السلام جب اٹھے ہیں صحابہ عرض کرتے آقا ابھی ہم نے عجب منظر دیکھا ہے. یہ جو درخت, یہ جو ابھی سامنے کھڑا ہوا ہے, یہ درخت, یہ جو ابھی سامنے موجود ہے, یہ درخت چل کر کے اپنی جڑیں اکھاڑ کر یہ درخت چل کر کے آیا, آپ کے پاس تھوڑی دیر رکا اور پھر واپس چلا گیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ پریشان ہونے والی کون سی بات ہے, جب میں آ کر کے یہاں آرام کرنے لگا اس کو پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی مجھ سے تھوڑے فاصلے پر آرام کر رہے ہیں. اس نے اپنے رب سے کال ملائی ہے, اپنے رب سے اجازت طلب کرنے لگا.
استأذن ربہ ان یسلم علیہ، اس نے اپنے رب سے عرض گزاری کی، اے اللہ آج نبیوں کا امام میرے سامنے موجود ہے، ہاں مجھے اجازت دے میں چل کر کے ان یسلم علیہ، میں اپنے نبی کو جا کر کے سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی ہے، یہ چل کر کے آیا ہے، میرا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے، مجھ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ بھی دن رات حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیے۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ کے سامنے کون کون سا معجزہ رکھوں؟ حضرات گرامی قدر، مسند ابو یعلا کی روایت ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام موجود ہیں، آپ کے درمیان سے نا ایک شخص جنگل سے گزرتا ہوا جا رہا ہے، اپنے کام سے جا رہا ہے، حضور علیہ السلام نے اس کو روکا، آپ روک کر کے فرماتے ہیں آئین ترید، کہاں جا رہے ہو؟ کس لیے جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا الی اہلہ، میں تو اپنی بیوی بچوں کے پاس جا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں آپ کو کوئی خیر والی بات بتاؤں؟ کہنے لگا بالکل بالکل بتلائیے۔ آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، انا رسول اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کا نبی مان لو، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ کہنے لگا یہ تو جنگل ہے، آپ یہاں پر موجود ہے، میں یہاں پر موجود ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی گواہ بھی تو پیش کیجئے، کوئی گواہی بھی تو پیش کیجئے کہ جو آپ کو اللہ کا نبی ماننے اور گواہی دے۔ حضور علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، آپ کو کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو درخت سامنے کھڑا ہے اگر یہ میرے نبی ہونے کی گواہی دے تو مان لے گا؟ کہنے لگا میں تو انسان کی بات کر رہا تھا، یہ تو درخت ہے، بالکل بالکل مانوں گا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں تعال باذن اللہ، اور درخت اللہ کے حکم کے ساتھ میری طرف چل کر کے جب اس کو اللہ کے نبی کا حکم ملا، اس نے اپنی جڑیں اکھاڑی، وہ چلتا ہوا میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے نبی اس سے پوچھتے ہیں من انا، بتا تو صحیح میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ وہ پکار اٹھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس بدو نے کلمہ پڑھا اور حضور کا غلام بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہیں۔ امام باقی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے 1 2 3 4 5 نہیں، 100 200 نہیں، آپ علیہ السلام کے 1200 معجزات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آئیے توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ایک اور معجزہ، آپ علیہ السلام ایک دعوت پر گئے ہیں، ایک یہودیہ عورت ہے، اس نے آپ کی دعوت کی ہے اور سازش کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے دعوت کو قبول فرما لیا ہے، اس کو جب دعوت کھانا لگا دیا گیا، گوشت رکھ دیا گیا، نبی علیہ السلام کھانے لگے، آپ کے لقمے سے آواز آئی ہے اے اللہ کے نبی مجھے نہ کھائیے، اس یہودیہ عورت نے میرے اندر زہر کو ملایا ہوا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سامنے لقمہ بول اٹھا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے آئیے توجہ میری طرف رکھیے، پھر میں کیوں نہ کہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ۔ نبی علیہ السلام آپ تشریف فرما ہیں، 1700 میرے نبی کا لشکر، میرے نبی کے یار، میرے نبی کے صحابہ موجود ہیں، پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ مریدوں نے ایک ایک پتھر باندھا ہے، پیر نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، پیر نے 2 پتھر باندھے ہیں۔ حضرات گرامی قدر دیکھیے گا، انداز دیکھیے گا، اے میرے پیر دیاں داواں دیکھیے گا۔ حضرات گرامی قدر دیکھیے گا دیکھیے گا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ او بتا تو صحیح کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ کہا آقا کچھ بھی نہیں ہے، لشکر کے بعد کھانا ختم ہو گیا۔ آپ فرماتے کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ کہا میرے پاس چند کھجوریں موجود ہیں۔ آپ نے کھجوریں نکالی تو 21 کھجوریں نکلی، 21 کھجوریں۔ آپ فرماتے ہیں اس کھجوروں کو یہاں رکھ دو اور میرے یاروں کو بلاتے چلے جاؤ۔ میرے نبی نے اللہ اکبر بسم اللہ پڑھ کر کے ان کو کھلانا شروع کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر 1700 میرے نبی کے مجاہد، 1700 میرے نبی کے سپاہی، 1700 میرے نبی کے یار، 1700 میرے نبی کے وفادار کھاتے چلے گئے ہیں۔ 1700 کھا کر کے چلے گئے، ابھی بھی کھجوریں ڈھیر لگا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں آقا یہ جو باقی بچ گئی ہیں یہ ساری میں نہ لے لوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں نانا ابو ہریرہ اپنی 21 بیج میں سے نکال لے۔ سبحان اللہ، اپنی 21 کھجوراں پھڑ کے تے سیڑتے ہو جا، اپنی 21 نکال لے۔ 21 نکال لی، عرض کرتے آقا 21 تو میں نے نکال لی ہے، اب برکت کی دعا آپ فرما دے۔ آنکھوں سے جو دیکھا کہ یہی میری 21 ہے، جو 1700 نے کھائی ہیں وہ 21 میرے پاس آ گئی ہیں۔ میرے آقا نے برکت کی دعا کر دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر وقت گزرتا چلا گیا، 27 سال میں نے وہ کھجوریں کھائی ہیں، وہ کھجوریں ختم ہی نہیں ہوئی۔ 200 من اللہ کے راستے میں صدقہ کی، پھر بھی کھجوریں ختم ہی کوئی نہیں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے معجزات ایک لمبی فہرست ہے۔ اللہ رب یہ معجزات بتانے کا مقصد یہ ہے، حضور علیہ السلام کے معجزے سے بھی ہمیں اللہ کی شان سمجھ آتی ہے، ہمیں اللہ کی وحدانیت سمجھ آتی ہے۔ یہی عقیدہ ہے، کسی پیر کی کرامت دیکھ کر کے اس پیر کے مرید نہیں بننا ہے۔ کہا لو جی ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے، پانی نکالتا ہے، یہ کرتا ہے، نہ بابا نہ۔ نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں وہ بھی اللہ کی شان ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے اور ولیوں کو اللہ کرامتیں بھی عطا کرتا ہے، لیکن ہووے سچا ولی۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جو ولی ہوتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور دعا اسی کی قبول ہوگی جو حلال کھاتا ہوگا، یتیموں کا مال نہ کھاتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا